کی تعریف پر ابھی تک اتفاق رائے قائم نہیں ہو سکا۔ 18ویں صدی عیسوی سے یورپی مفکرین و مصنفین نے ایک لفظ کو بطور اصطلاح استعمال کرنا شروع کیا جسے انگریزی زبان میں سویلائزیشن کہتے ہیں، اور اردو زبان میں اس کا ترجمہ تہذیب کے لفظ سے کیا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح قرآن و حدیث اور ہماری قدیم کتب میں استعمال نہیں ہوئی۔ عربی زبان میں آج بھی یہ لفظ بطور اصطلاح ہی استعمال ہوتا ہے۔ اردو زبان میں لفظ تہذیب کو یہ اصطلاحی معنی انگریزی زبان کے لفظ سویلائزیشن یا کلچر کے ان اصطلاحی معنوں کی پیروی میں دیے گئے ہیں جو اسے تقریباً گزشتہ 300 سال پہنائے جا رہے ہیں۔ تہذیب کے متعلق کسی قوم کے تمام افراد کی مشترکہ کوشش کا نام تہذیب۔ یہ کسی فرد واحد کی ملکیت نہیں بلکہ پوری قوم کا ورثہ ہوتی ہے۔ تہذیب ایک مسلسل عمل کا نام ہے جو ایک نسل دوسری نسل کو منتقل کرتی ہے۔ زمانہ گزرنے سے اس میں ترمیم و تنسیخ ہوتی رہی ہے۔ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ معاشرے کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، لہذا اسے معاشرتی جذبہ کے تحت سوسائٹی کا ہر فرد اپنے زمانہ، قوم اور اپنی ملکی تہذیب کا پابند ہوتا ہے۔ تہذیب پوری انسانی زندگی پر محیط ہے اور کوئی شعبہ زندگی اس سے خارج نہیں ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ معاشرہ، ہر وہ فرد کی اصلاح کے لیے مفید ہے یا اس سے متعلق ہو، وہ تہذیب میں شامل ہوں گی۔ تہذیب کا اصل سرچشمہ مذہب ہی کو تصور کیا جاتا ہے، جس سے یہ توانائی اور قوت حاصل کر لیتا ہے اور زندگی کے مادی لوازمات کو تقویت پہنچاتا ہے۔ تہذیب کی اصل قوت و علم ہے جو بنیادی طور پر ذہنی اور اخلاقی ڈسپلن سے وابستہ ہے، اور اس علم کا سرچشمہ مذہب ہے۔ باقی قوانین اور اخلاقی قواعد اس سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ تمدن کسی علاقے یا قوم کی طرز معاشرت کا نام ہے۔ اس میں تمام امور شامل ہیں جو ہماری معاشرت اور مادی زندگی کے متعلق ہوں۔ عام بول چال میں تہذیب اور تمدن میں فرق نہیں کیا جاتا، لیکن اصطلاحی اور لغوی لحاظ سے ان میں بڑا فرق ہے۔ ہمارا ہر عمل اور فعل کسی فکر اور عقیدہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پہلے ہم سوچتے ہیں، پھر اس سوچ کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ پہلے انجینئر بلڈنگ کا نقشہ بناتا ہے، بعد ازیں اس نقشے کے مطابق بلڈنگ تعمیر کی جاتی ہے۔ تہذیب نام ہے فکر کا، عقیدے کا، سوچ کا اور خیالات کا، اور اس بنیادی فکر کے تحت جو اعمال ظہور پذیر ہوتے ہیں اور جو کردار اور سیرت و تشکیل پاتی ہے، اسے تمدن کا نام دیا جاتا ہے۔ اس طرح تہذیب اور تمدن لازم و ملزوم ہیں۔ ان میں باہمی وہی رشتہ ہے جو روح اور جسم کا، گویا تہذیب اصل ہے اور تمدن اس کا اظہار ہے۔ ول ڈیورنٹ اپنی ایک بک اسٹوری آف سویلائزیشن میں کہتا ہے کہ سویلائزیشن از آرڈر، سوشل آرڈر پروموٹنگ کلچر کریشن، جس میں 4 ایلیمنٹس کا وہ ذکر کرتا ہے جو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں سویلائزیشن کو، جن میں سب سے پہلے اکنامک پروویژن ہے، پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، مورل ٹریڈیشن ہے، اینڈ دا پرسوٹ آف نالج اور آرٹ ہے۔ اور یہ تب شروع ہوتا ہے، یہ عمل تب شروع ہوتا ہے جب ہم کیوس اور انسیکیورٹی والے ماحول سے باہر آتے ہیں، جہاں پہ ڈر پہ قابو پا لیا جاتا ہے، جہاں پہ کنسٹرکٹیو ماحول ہوتا ہے اور انسان اپنی جبلت کے تحت ان امپلسز کو محسوس کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ لائف بڑھ جاتی ہے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ فزیکل اور بایولوجیکل کنڈیشنز صرف پری ریکوزٹس تو ہو سکتی ہیں سویلائزیشن کے لیے، لیکن یہ کبھی سویلائزیشن کو جنریٹ نہیں کرتی۔ ہاں، جنریٹ کرنے کے لیے کچھ سائیکولوجیکل فیکٹرز وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، پولیٹیکل فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ پولیٹیکل فیکٹر اس لیے کہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے، جہاں پہ انسان اس ضرورت کو محسوس کرے کہ وہ صرف لڑنے اور جھگڑنے کے لیے نہیں بنا، وہ صرف ٹیکسز دینے کے لیے نہیں بنا،
بلکہ وہ یہ سمجھے کہ کوئی ایک میڈیم اسے ایک ایسی یونٹی پہ لے آئے. وہ لینگویج ہو سکتا ہے جس سے وہ اپنے مینٹل ایکسچینج تھاٹ کر سکے، جہاں پہ وہ اپنے دماغ کو دوسرے دماغوں کے ساتھ کنیکٹ کر سکے. اور اس کنیکشن کے لیے وہ کچھ ڈپارٹمنٹس اور کچھ ادارے ایسے ہیں جو مل کے کام کرتے ہیں، جن میں فیملی ہے، اسکول ہے، اور اس طرح سے وہ ایک عمل کی صورت میں وہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو ایک کلیش آف سیولائزیشن کی ایک تھیوری ہے جو کہ ایک برین چائلڈ ہے سیمیول پی ہنٹنگٹن کا، جس کا ٹائم پیریڈ 1927 سے 2008 تک تھا. وہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ پیپلز cultural and religious identities will be the primary source of conflict in the post-Cold World War. اور وہ کہتے ہیں کہ all the civilizations are human tribes and the future conflicts will be tribal conflicts. اب کچھ لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں، جس کی تھیوری کو نہیں مانتے، جس میں ایک کچھ مسلم ریڈیکلز ہیں، جس میں مولانا مودودی ہیں. وہ بلکہ سپورٹ کرتے ہیں اس سوچ کی. اور سید قطب ہیں، وہ بھی اس بات کی سپورٹ کرتے ہیں. پروفیسر خورشید احمد ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں. اس کے بعد کچھ اوپوننٹس ہیں اس کے، وہ لائک ایڈورڈ سعید. وہ کہتا ہے کہ the clash theory is based not on harmony but on the clash between the civilizations. Edward Said holds the same view. He writes in his essay entitled The Clash of Ignorance that the interaction and interdependence between the civilizations will bring them closer. Interactions and interdependence between the civilization will bring them closer rather apart, as opposed to Huntington views. ہنٹنگٹن جب تک وہ کہتا ہے کہ وہ کچھ ٹرائبس ہوں گے، آئیڈینٹی ہوگی، وہ اپنی شناخت بچانے کے لیے دوسروں کے قریب نہیں جائیں گے، جبکہ یہاں پہ ایڈورڈ سعید اس بات کو مان رہے ہیں کہ جو انٹریکشنز ہوں گی امنگ ٹو ڈفرینٹ سویلائزیشن، یا ان کی جو انٹر ڈیپینڈنس ہوگی وہ انہیں کلوز کرے گی، اور جس سے وہ کسی مقام تک پہنچیں گے. تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ تھا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم. تھینک یو.